مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضرورت و آرام کے لیے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاندان کی اساس، خاندان کی جو بنیاد ہے، اس کے حوالے سے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پورا ایک نظام معاشرت بھی رکھا ہے۔ جہاں اللہ نے نظام سیاست دیا ہے، وہاں نظام معاشرت بھی عطا فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے ہمیں تعلیمات نہ دی ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاندان کی بنیاد اور اساس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی، کوئی ایسا کالج، کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی سربراہ نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ بغیر سربراہ کے کوئی ملک نہیں چل سکتا، کوئی ادارہ نہیں چل سکتا، کوئی یونیورسٹی نہیں چل سکتی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ادارے کا، اس ملک کا کوئی سربراہ ہو۔ اسی طرح یہ جو گھر ہے، گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے۔ گھر جو ہوتا ہے وہ ایک مختصر سی چھوٹی سی ایک ریاست ہوتی ہے۔ اب اس ریاست کے اندر بھی دو حاکم تو نہیں بن سکتے۔ جب دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، دو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے، ایک ادارے کے اندر رہتے ہوئے دو سربراہ کیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ اور اگر بنیں گے تو اس کا اشر آپ خود دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اس ریاست کے اندر ایک کا سربراہ ہونا ضروری ہے، دو کا نہیں، چار کا نہیں، 10 کا نہیں۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام دشمن قوتوں کی جانب سے کہ جی یہ عورتوں کو جو ہے حقیر سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ان کو ڈس ویلیو کر دیا گیا ہے، ان کو فلاں کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو فضیلت دی ہے، وہ ایسی ہے کہ جو کسی دین نے، کسی مذہب نے نہیں دی۔ لیکن سسٹم کو چلانے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہاں پر بھی ایک کو خود سربراہ بنایا ہے، اور اسے بھی ایسے سربراہ نہیں بنا دیا۔ اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہابی طور پر من جانب اللہ، رب کائنات کی جانب سے مرد کے اندر وہ صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں، وہ قوتیں رکھ دی گئی ہیں جو عورت کے اندر نہیں ہیں۔ جو قوتیں مرد میں ہیں، جو جسمانی قوت اللہ نے مرد کو دی ہے، ذہنی قوت جو مرد کو دی ہے، جو سوچ و فکر اللہ نے مرد کو عطا فرمائی ہے، یہ مجموعی بات ہو رہی ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ مجموعی اعتبار سے ہوتی ہے، انفرادی اعتبار سے نہیں۔ انفرادی طور پر کئی خواتین بھی ایسی ہیں کہ جن کو بڑا مقام حاصل ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کتنا بلند مقام ہے کہ ہم جیسے کروڑوں اربوں لوگ جو ہے ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، دیگر صحابیات کا مقام بہت بلند مقام۔ لیکن جہاں مجموعی اعتبار سے بات ہوتی ہے تو پھر مسئلہ اسی حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد محافظ و نگران ہیں، کہ اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے۔ قوام کا مطلب یہ ہوتا ہے محافظ، نگہبان، حاکم، سربراہ، وہ ہوتا ہے قوام، جس کے اندر معاشی اور معاشرتی صلاحیتیں ادا کرنے کی طاقت اور قوت ہو۔ اور ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک مرد محافظ کی محتاج رہتی ہے، یعنی اس کے ساتھ ایک مرد محافظ ضرور ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں پر۔ کیوں نگران ہیں؟ اس وجہ سے کہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر۔ پہلی بات تو سیدھی سی بات ختم کر دی اللہ نے
کہ اللہ نے خود فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر، یہ من جانب اللہ ہے۔ اسی لیے کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنی، کسی عورت کو امامت کا حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی امامت کے مصلی پر کھڑی ہو جائے اور امامت کرائے۔ کوئی عورت شرعی طور پر خلیفہ نہیں بن سکتی۔ تو یہ سارے منصب جو ہیں اللہ نے کس کو دیے ہیں؟ مرد کو عطا فرمائے، عورت کو نہیں عطا فرمائے، کیونکہ طبعی طور پر جسمانی اعتبار سے کئی ایسے مسائل ہیں کہ جن کا اس کے لیے ان پوسٹوں پر آ کر ادا کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا رب کائنات نے پہلی بات تو واضح دو ٹوک الفاظ میں کہہ دی کہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ اللہ نے فرمایا اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضرورت و آرام کے لیے، یہ دوسری وجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ ساری کفالت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، ان سب کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ مرد پر ہوتی ہے، عورت پر نہیں ہوتی۔ عورت پر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ جائے باہر جائے اور کمائے اور کما کر آ کر جو ہے گھر والوں کو کھلائے، نہیں، یہ ساری ذمہ داری اللہ رب العزت نے مرد پر ڈالی ہے کہ وہ اس بات کا ذمہ دار ہے، وہ ان چیزوں کو پورا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رب کائنات نے جو ہمیں خاندان کا ایک سسٹم اور نظام دیا ہے، اس میں مرد کو کیا بنایا؟ سربراہ بنایا، اسے وزیر اعظم بنایا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کی کوئی حیثیت نہیں، بیوی کو وزیر بنایا اس کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرد اپنے گھر کا حکمران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے جو اولاد ہے اس کی حکمران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ تو کیا مطلب ہوا کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ اس کی وزیر ہے۔ اگر سربراہ جو ہے، مرد جو ہے وہ وزیر اعظم ہے تو بیوی کیا ہے؟ وہ وزیر ہے۔ اور اگر مرد جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ کور کمانڈر ہے، اس کے اختیارات بھی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، یہ ساری تقسیم موجود ہے۔ اس نے اس نظام کو چلانا ہے۔ عورت کو امور خانہ داری کا سربراہ بنایا گیا، وہ سربراہ ہے کس کی؟ امور خانہ داری کی۔ اس کا کام یہ ہے جسے آج ہم اہمیت نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ یہیں سے آج کی جو سائنس ہے اور سائیکولوجی جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے 3 سال کی عمر تک جو کچھ حاصل کرتا ہے، یعنی اپنے گھر سے، اپنی ماں سے، وہ ساری زندگی اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ باتیں صرف 25% رہ جاتا ہے، یعنی 75% وہ ماں کی عادات، ماں کی تربیت اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور 25% جو ہوتی ہے وہ ماحول ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے، بس 25%۔ لیکن 75% جو ماں دیتی ہے یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج ماں تو کہتی ہے کہ میں کیا کروں، وہ ٹی وی کھول کے رکھ دیا اور نیٹ کھول کر رکھ دیا، خرافات اور فضولیات کو اس کے سامنے رکھ دیا، وہ اس کی ماں وہی بن گئی، اس بچے پر کیا اثر ہوگا؟ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ وہ ہمارے سامنے اس کا پھر نتیجہ۔ وہ اسلام، وہ دین جو یہ کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دو، اللہ کا نام بلند کرو، یعنی اس کا کیا مطلب؟ اسلام کے نزدیک بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے اندر ایک شعور آ جاتا ہے، آج ہی اس کے کان کے اندر آپ نے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، یہ ساری زندگی اس پر اثر انداز ہوگا۔ اب اس بچے کو ہوں گے ابھی تو چھوٹا بچہ ہے جی، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہیں سے تو اس کی بنیاد پڑی ہے، وہیں سے اس کی اخلاقیات بنیں گے، وہاں سے اس کی ساری زندگی بنے گی۔ ہم اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس پر توجہ دی جائے۔ یہ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری ہستیاں کہاں سے آئیں؟
کن کی تربیت تھی؟ اگر وہ مائیں یہ تربیت نہ کرتی تو کیا یہ اسٹیج، یہ مقام، یہ مرتبہ ملتا؟ کبھی بھی نہ ملتا۔ یہ ساری ذمہ داری ماں کی تھی، جو ذمہ داری آج ماں ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مرد محافظ و نگران عورتوں پر اس وجہ سے کہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضرورت و آرام کے لیے۔ یہ گھر کی بنیاد اور خاندان کی بات ہوئی کہ سربراہ جو ہوگا وہ مرد ہوگا، وہ وزیر ہوگی، لہٰذا میاں بیوی اپنے مشاورت سے، اللہ نے اس کا بھی ایک دوسرے کو پابند بنایا ہے کہ وہ اپنی رعایا کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اور رعایا کون ہے؟ وہ اولاد ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے میاں بیوی کو پابند کیا ہے کہ وہ آپس میں مشاورت سے اس کام کو سر انجام دیں۔ وہ رعایا ہیں۔ کون؟ اولاد جو ہے وہ رعایا ہے، شوہر جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور بیوی جو ہے وہ وزیر ہے۔ لہٰذا انہوں نے مل کر ادارے کو چلانا ہے۔ اب اگر دونوں کسی کام میں راضی ہیں، خوش ہیں، تو بات ہی ختم ہے، وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مسئلہ کہاں کھڑا ہوگا؟ مسئلہ وہاں کھڑا ہوگا کہ جہاں وزیر اعظم سے وزیر کی بات ٹکرانے لگے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دلائل سے، اپنے حسن اخلاق سے، اپنے طور طریقے سے وہ اس بات پر قائل کر دے وزیر اعظم کو، گھر کے سربراہ کو، کہ یہ کام ایسے ہی ہونا چاہیے، تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ قائل نہیں کر سکتی تو بصورت دیگر اس کو حکم ماننا پڑے گا وزیر اعظم کا، سربراہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ اگر سربراہ کا حکم نہ مانا جائے تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے بھائی؟ اگر وزیر جو ہیں وہ وزیر اعظم کی بات کو نہ مانے تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ اسمبلی ٹوٹ جائے گی، سب معاملہ درہم برہم، ملک کا نظام درہم برہم، سب کچھ تباہ۔ لیکن ادارے کو چلانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ سربراہ کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ تو اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے سربراہ، اپنے شوہر کی بات کو تسلیم کرے۔ اب یہ بیویاں کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے بھی اللہ نے تعلیم دی ہے کہ اچھی بیویاں کون سی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ نیک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں، یعنی اپنے شوہر کی بات کو مانتی ہیں، بشرطے کہ وہ شوہر کی بات خلاف شرع نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اب پتہ چلا کہ جی شوہر صاحب کہتے نہیں مجھے پردے کی ضرورت نہیں، بغیر پردے کو جاؤ، وہاں اس شوہر کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اسے رد کر دیا جائے گا، اسے اٹھا کر دیوار پر مار دیا جائے گا، اس کی بات وہاں تسلیم نہیں کی جائے گی۔ وہ کہتا ہے جی بے حیا بن کر تم نکلو، تم فلاں کام کرنے کے لیے چلی جاؤ، جبکہ ساری ذمہ داریاں اس پر اللہ نے ڈالی ہیں، مرد پر اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایسا حکم اپنی بیوی کو دے جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے۔ ہاں، شوہر کی ایسی بات جو خلاف شرع نہ ہو، اس میں بیوی کو لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو مانے، وہ اس کی بات کو تسلیم کرے گی۔ ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس میں بھی کیا ہے کہ جی قرآن اور سنت جو ہے اس کی بنیاد ہوں گے، اور اس کے خلاف جو قانون ہوگا وہ قابل مذمت ہوگا، اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح اس ادارے کے اندر بھی جو حکم خلاف شرع ہوگا وہ قابل تسلیم نہیں ہوگا، وہ قابل عمل نہیں ہوگا۔ قابل عمل صرف وہ اصول اور قانون اور حکم ہوگا کہ جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو۔ فرمایا کہ تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے۔ دو باتیں بتائیں، ایک تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ اپنے شوہر کی اطاعت گزار، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جسے تم دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، یعنی یہ بہترین بیوی ہے۔ بہترین بیوی کون سی ہے؟ تم اس کو دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، تم اسے حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، تم اسے حکم دو وہ تمہاری اطاعت کرے۔ تو یہ جی خوش ہو جائے، کیسے خوش ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر گھر کے اندر ہیں، اس کا لباس، اس کا رہن سہن ایسا ہو کہ آپ اس پر نظر ڈالیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے، آپ کی نظر بہکے نہ، آپ کے خیالات نہ بہکیں، اور جب آپ گھر سے باہر ہوں اور اندر آئیں تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کا استقبال کریں۔ اگر کسی ماحول میں، معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں اس پر عمل کیا جائے
مجھے آپ بتائیے وہاں کوئی ناچاکی پیدا ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی کہ میاں آئے اور بیوی جو اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرے، اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کی ساری تھکن ختم ہو جائے گی۔ اور ہماری تاریخ کے اندر ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشہور صحابیہ ہیں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ کیسی خاتون تھیں اور کیسا ہماری خواتین کے لیے عملی نمونہ انہوں نے رکھا۔ ان کے صاحبزادے بیمار تھے، ان کے والد جو کہ صحابی تھے وہ کام کاج کے لیے چلے گئے، بیمار بیٹا اس کا انتقال ہو جاتا ہے والد کی عدم موجودگی میں، یعنی اس بیٹے کا باپ موجود نہیں ہے، اس بیوی کا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب جب میاں آتے ہیں، ان کے شوہر آتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اب ہم تو کیا کرتے ہیں، ہماری خواتین تو واویلا مچا دیتی، پہلی چھوٹی سی بات ہو جائے کہ آج گھر کے اندر تو یہ ماتم ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ لیکن اس عظیم صحابیہ کا کردار آپ دیکھیں، کیا کرتی ہیں، شوہر آتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اچھی طرح اپنے آپ کو، اپنے کپڑے صاف اور صحیح ہو کر، جس طرح روزانہ کا معمول ہوتا ہے ویسے تیار ہو کر بیٹھ جاتی ہیں۔ شوہر آتے ہیں تو اپنے رویے سے، اپنے انداز سے بھی یہ ثابت نہیں ہونے دیتی کہ گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ بھی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ آتے ہیں، ان کو بٹھاتی ہیں، ان کو کھانا کھلاتی ہیں، کھانا کھلانے کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ دن بھر کام کیا ہے، تھکا ہوا بندہ ہے، اب اس کو اگر میں کہوں گی تو یہ تو سارا آرام اس کا ختم ہو جائے گا، آرام کرتی ہیں۔ ماں، آپ دیکھیں ماں کا دل کتنا جو ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے ایسا کردار رکھا ہے کہ جس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ رات گزار دی، میاں بیوی کے تعلقات ہو گئے، صبح ہوتی ہے، شوہر اشاش بشاش ٹھیک ٹھاک اٹھ گیا، اب کوئی تھکن نہیں ہے، اب بھی فوراً نہیں بتاتی ہیں، بلکہ یہ پوچھتی ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اور پھر وہ اپنی امانت لینے کے لیے آئے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ اس کی امانت کو میں دوں گا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امانت دی تھی، ہمارا وہ بیٹا جو بیمار تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ بڑا غصہ آیا ان کو کہ یہ کیا کیا تم نے، مطلب بیٹا میرا اس کا انتقال ہو گیا اور تم نے جو ہے بتایا تک نہیں، رات گزر گئی اور اس طرح اب تم مجھے بتاتی ہو۔ دونوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی مسکرائے، خوش ہوئے اور ان کے کردار کو سراہا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل اور کردار سے خوش ہوا ہے اور اللہ اس کے بدلے میں تمہیں بہترین اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں ہے، پہلے ہی بتا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، تو ان کو دیکھتے ہی خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے چہرے پر اور فرمایا کہ تمہارے اس عمل پر اللہ راضی ہوا ہے، خوش ہوا ہے۔ اب وہ کردار دیکھیں اور اب ہمارے خاندان کا، ہمارے گھر کا کردار کیا ہوتا ہے اسے دیکھیں۔ تو بہرحال اللہ نے کیا فرمایا کہ تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جب مرد گھر پر نہیں ہوتا تو وہ ایک تو اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، دوسرا اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے مال کو اٹھا کر ایسے ہی جو ہے فضول دے دیں کسی کو، نہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ جو خواتین نیک ہوتی ہیں ان کا یہ عمل اور کردار ہوتا ہے۔